بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس لیے کہ کام زیادہ ہیں اور وقت کم ہے، اس وجہ سے میں یوٹیوب کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے اور یوں ہی میں دین متین کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ مواد آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ جی ہاں، یعنی کیا قرآن و حدیث میں میلاد منانے کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منائیں؟ تو یاد رکھیں، میلاد کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا، آقا علیہ السلام کی پیدائش کے واقعاتی بتانا، آقا علیہ السلام کے معجزات اور کمالات اور خصائص کا بیان کرنا، اور حضور السلام کی تعریف و توصیف بیان کرنا، حضور کا کمال، حضور کا اعجاز بیان کرنا، یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جی ہاں، ہم پورے سال نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اب چونکہ اس مبارک مہینے میں سرکار تشریف لائے تو اور زیادہ آقا علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کا ذکر کرو اور اس کا چرچا کرو۔ تو یہ عام نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چرچا کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام تو وہ عظیم نعمت ہیں، وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جن کے صدقے ہمیں تمام نعمتیں ملی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ هو المعطی، کہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں نعمتیں تقسیم کرتا ہوں۔ تو ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں، جو کچھ بھی لباس پہنتے ہیں، جو کچھ بھی ضرورت کی چیز ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کا عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیری آمد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ تو زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جن کا کھائیں اسی کا گائیں، تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں اسی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فلذلک فلیفرحوا، یعنی اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر ہی خوشی کا اظہار کرو۔ یہ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا فضل عطا کرے، اپنی رحمت عطا کرے تو اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے تمہیں کل جہان کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ تو رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کریں، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح جس دن نعمت ملتی ہے وہ دن عید کا دن بن جاتا ہے، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، مولا ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ یہ دن ہمارے پہلے لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ تو جس دن اللہ کی نعمت ملتی ہے وہ دن عید کا دن بن جاتا ہے، یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لائے، اور یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اس دن عید منانا یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے اور قرآن پاک کی تعلیم سے ہے۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میرا شہزادہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام نے 3 جھنڈے لگائے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک ہی بیت المقدس پر، اور میں نے دیکھا کہ ستارے میرے گھر کی طرف متوجہ ہیں اور میری گھر کی طرف ہی روشنی کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ علیہ السلام پر خوشی منانا یہ خود اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس لیے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ تو ہم بھی میلاد مصطفیٰ علیہ السلام پر جھنڈے لگاتے ہیں اور لائٹیں لگاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام ہی ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہر پیر شریف کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اور میں اپنی ولادت کا شکر اور ولادت کی خوشی روزہ رکھ کر ہی منایا کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے خود نے اپنا میلاد بنایا، ہر ہفتے اپنا میلاد مناتے تھے، اور یہ دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے بھی پیر کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیا اور آقا علیہ السلام کا میلاد منانا شروع کر دیا۔
تو ہمیں بسط عقیدت و احترام نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے، آقا علیہ السلام کی سیرت و طیبہ کو اپناتے ہوئے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر ہی چلتے ہوئے آقا علیہ السلام کا میلاد منانا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم علیہ السلام کا میلاد منائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں انشاءاللہ اجر عظیم ہی عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایک پیسہ خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو اپنے مال کو رسول پاک علیہ السلام میلاد پر خرچ کریں، غربا اور فقراء کو، مسکینوں کو، یتیموں کو جو ہے نوازیں۔ ان تمام کاموں سے آقا علیہ السلام بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ جب جب نماز پڑھیں گے آقا علیہ السلام کو خوشی ملے گی، آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو یہ صحیح معنوں میلاد منانے کا طریقہ ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی میلاد کو بسط عقیدت احترام منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔